اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اگر تم جنبی ہو تو اچھی طریقے سے پاکیزگی حاصل کر لو۔ اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پس تم پانی کو اگر نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، سو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس پاک مٹی سے مسح کرو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں کرتا، لیکن وہ تم کو خوب پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے، تاکہ تم اس کے شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ انسان کے طبعی تقاضے دو چیزوں پر منحصر ہیں، ایک کھانے پینے کی چیزیں اور ایک عمل ازدواج۔ پہلی آیتوں میں بتایا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کیا کیا چیز اللہ رب ذوالجلال نے حلال کی ہے اور کیا حرام ہے۔ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے کون سی عورتیں حلال ہیں اور کون سی عورتیں حرام ہیں، وہ اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ اس آیت میں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادات جو ہیں وہ فرض ہیں، اور عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت کا ہونا لازمی ہے۔ اس لیے سورہ مائدہ میں آیہ نمبر 6 جب شروع ہو رہی ہے تو طہارت کے احکامات کو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور خیانت والے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں وضو اور تیمم دونوں کا ذکر آیا ہے۔ تیمم کا ذکر سورہ نساء میں بھی ہے، اسی طرح تیمم کا ذکر آج والی آیت میں دونوں آیات میں موجود سورہ مائدہ میں بھی ہے اور سورہ نساء میں بھی ہے۔ اب اس میں ایک اختلاف ہے مفسرین کا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، جسے واقعہ افق کہا جاتا ہے، واقعہ افق یا افق لفظ بھی پڑھا جاتا ہے۔ ہار گم جب ہوا اس موقع پر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی تھی یا سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تھی؟ محققین کے نزدیک ہار گم ہونے کے موقع پر سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، اور امام بخاری علیہ رحمہ کی روایت سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ہار کہاں سے ملا تھا؟ جس اونٹنی پر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی اسی کے نیچے پڑا ہوا تھا، اسی کے نیچے تھا۔ یہاں سے ایک مطلب حضور کے علم پر ایک اعتراض مستشرقین کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، اگر کوئی ابھی بھی اٹھ کر کرتا ہے اس دور میں بھی، تو سمجھ لیں کہ ان کا تعلق ہی مستشرقین کے ساتھ ہے۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہار اگر حضور کی اونٹنی کے نیچے تھا، تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم ہے اتنا علم ہے، تو ہار کا کیوں نہیں پتہ چلا؟ تو نبی جو ہوتا ہے اس کے ہر عمل میں حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کا ہر عمل حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کی اونٹنی کے نیچے جو ہار تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکون فرما رہے تھے کہ ادھر سے آیات کا نزول ہو، نماز کا وقت ہوگا، پانی نہیں ملے گا، تو بتایا جائے گا کہ امت محمدیہ جب تمہیں پانی نہ ملے تم نے کرنا کیا ہے۔ تو نماز کا وقت ہو گیا، پھر پانی نہ ملا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ام المومنین کے پاس آئے، ان کی تو بیٹی تھی، آپ نے باقاعدہ طور پر وہ مکہ بنا کر حضرت ام المومنین کو 2 دفعہ آپ نے وہ اس طرح کر کے مکہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے پیٹ کی طرف کیا۔ وہ کہتی ہے مجھے درد بھی محسوس ہوا، لیکن وہ والد تھے نا، تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون تھے۔ اتنے میں قرآن پاک کی آیات تیمم کی نازل ہو گئی جو سورہ مائدہ کی آج ہم نے پڑھی ہے۔ یہ ان آیات کا شان نزول ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ جو وضو ہے یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، یہ بنو اسرائیل میں بھی وضو جو ہے وہ ہوتا تھا۔ وہ روایت سنیے، امام بخاری کہتے ہیں، روایت کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو جریج کہا جاتا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں نے اسے آ کر بلایا، وہ اس کے بلانے پر نہیں گیا اور کہا کہ کیا نماز کی حالت میں اس کو جواب دوں؟ اس کی ماں آئی تو اس نے آ کر بد دعا دی کہ اللہ اس پر اس وقت تک موت طاری نہ کرنا جب تک یہ ایک بدکار عورت کے ساتھ بدکاری نہ کرے یا اس کے ساتھ نہ رہ لے۔ جریج اپنے گرجے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا آیا، ماں نے بددعا دی تھی، جریج کو ایک عورت نے فتنے میں آ کر ڈالا، وہ اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہوا۔ عورت جنگل میں چلی گئی، ایک چرواہے سے بدکاری کروائی، وہاں سے اسے حمل ٹھہرا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ عورت نے یہ ڈنڈورا پیٹا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ جریج کا ہے، ایک تہمت اسے لگائی۔ لوگ آئے، انہوں نے گرجا توڑ دیا جریج کا، اسے گرجے سے نکال دیا، برا بلا کا۔ جریج نے وضو کیا، یہ روایت امام بخاری لے کے، جریج نے وضو کیا اور جو اس وقت کے نبی تھے ان کی شریعت کے مطابق اس نے نماز پڑھی، جریج نے نماز پڑھی۔ پھر اس نوزائیدہ بچے کے پاس چلا گیا جو اس عورت سے پیدا ہوا تھا، بچے کی طرف جا کر کے جریج نے کہا بول تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے، پنگوڑے میں جو بچے کلام کرتے ہیں ان میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ جریج کا بھی ذکر ہے، تو اس بچے نے کہا تھا ماں کی گود میں کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ بچے نے کیا کہا؟ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ تو یہاں سے امام بخاری لے کے آئیں کہ جب جریج نے اللہ کے ہاں توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استفسار کیا تو اس نے بھی وضو کر کے نماز ادا کی تھی، گویا بنی اسرائیل میں بھی وضو کیا جاتا تھا۔ دوسری روایت لائیں کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ وہ اس وقت مکہ کی بلند ترین وادی پر کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی وادی پر ایڑی ماری، پانی کا فوارہ بلند ہو گیا، ایک چشمہ پھوٹ پڑا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھائی۔ آپ نے نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ وہ جو طریقہ حضرت جبریل نے بتایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا، سیکھ کر حضرت ام المومنین کو بتایا۔ اماں جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اسی طرح وضو کیا اور پھر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری اور آپ کی ماں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھی ہے۔ اس وقت امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مقتدی اقتداء کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ چہرے سے اتر کر آنکھوں پہ آ جاتے ہیں، آنکھیں دھوتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے ٹپکتے جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو سارے کے سارے گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب طہارت کر کے کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو فرمایا جب وہ ایک ایک قدم اللہ کے گھر کی طرف بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے طہارت کو لازمی کریں، پاک صاف رہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں
اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ پورے کر کے آپ آئیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔